اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ 4 آیتوں کی صورت ہے کل سورہ اخلاص، اور اس صورت کو آپ صورتوں کا سردار، صورتوں کی سردار ہے یہ صورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورتوں کی سردار ہے، یہ ثلث قرآن ہے، 1/3 قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم یہ رات کو پڑھ کر سو جایا کرو، 1/3 اس قرآن کا ثواب۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ایک صحابہ کرام تھے، وہ گہری رکعت میں جب امامت کرتے تھے، پڑھاتے تھے، تو ہر رکعت میں یہ سورہ اخلاص کو جوڑا کرتا تھے۔ صحابیوں نے پوچھ لیا ان سے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، ہر صورت میں سورہ اخلاص کو جوڑتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اس میں اللہ نے اپنی وحدانیت، اپنی کبریائی، اپنی بڑائی خوب بیان کی ہے۔ اس صورت سے مجھے بہت محبت ہے، اس لیے ہر صورت میں، ہر رکعت میں میں اس صورت کو جوڑتا ہوں، سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ صحابہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ صحابہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے پوچھا نہیں ان سے کہ وہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے بولا پوچھا یا رسول اللہ۔ بولا کیا فرمایا؟ بولا یہ فرمایا کہ مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے، اللہ نے اپنی وحدانیت، بڑائی، بزرگی سب بیان کی اس میں۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، 2 صحابہ کو کھڑا کیا اور بولا جائیں آپ میری طرف سے ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جتنی آپ اس صورت سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس سے کہیں زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ پاک اپنی ذات میں، صفات میں پاک ہے اور اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، یوں کہہ لیجیے آپ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اپنے پہلے بیان میں کہ انسان جو ہے غافل ہے، اللہ سے غافل ہے، اور اللہ سے غافل رہنا کفر کی طرف رہ جاتا ہے۔ دل کو اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رکھنا چاہیے، دل میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، یہ دل اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا ذکر ہر وقت ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی یہ آیات، آفاق اور انفس، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ آسمان، زمین، یہ چرند، یہ پرند، یہ پھل بوٹے پھولیں، یہ غذا ہماری، یہ سب کچھ ان پر غور و فکر کریں۔ یہ آیات ہیں، آیات اللہ ہیں۔ یہ آیات کے معنی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان پر غور و فکر کرنا چاہیے انسان کو، کہ دیکھیں کہ یہ سب چیز کیا ہے۔ زمین اور آسمان کے بیچ میں بادلوں کو مخصر کر دیا اللہ نے، اس میں پانی بھر دیتا ہے اللہ۔ جہاں مردار زمین ہوتی ہے وہاں کہتا ہے اللہ کہ میں ان کو ہانکتا ہوں، جیسے بکریوں کو ہانکتا ہے چرواہا، ایسے اللہ ان بادلوں کو ہانکتا، حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس مردار زمین پر جا کے برسات کرو، اور اس بے جان زمین کو، مردار زمین پر جان ڈال دیتا ہے، سبزہ اگ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے اللہ کی اشرف المخلوقات ہے، احسن تقویم، کہ میں نے اس کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ پوری سورہ والتین اتاری اللہ نے، یہ چوٹی کی شاہکاری اللہ کی، تمام خلاقی میں چوٹی کی خلاقی اللہ کی انسان ہے۔ احسن تقویم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
کہ زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، اور اس طور سینا کی قسم، اور اس امن والے شہر خانہ کعبہ کی قسم، میں نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے. اور یہی انسان، یہ انسان جو ہے آج حیوانیت سے بھی بدتر ہو گیا، حیوان سے بھی بدتر. اللہ کے احکامات کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ زندگی ختم ہو جائے گی، فانی زندگی ہے. یہ امتحانی پیریڈ ہے، یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے. یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. یہ امتحان ہے، گاہ ہے، یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے. کہ بچہ کسی 5ویں میں 6ٹھی میں پڑھتا ہے تو 1 سال پڑھتا ہے 5ویں میں، تو ٹیسٹ دیتا ہے، امتحان دیتا ہے، تب 6ٹھی میں جاتا ہے. یہ ہمارا 30 برس کی، سمجھ لیں 40 برس بیچ کے جو بچتے ہیں ہمارے، یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے ہمارا. یہ امتحانی زندگی ہے ہماری. ایک زندگی گزارا ہے ارواح میں، ارواح کی حالت میں، لشکر کی ارواحیں. وہاں پر عہد لیا اللہ نے، الست ربکم. ہم نے جواب دیا قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الست ربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم آپ کی بندگی کریں گے. سلا دیا اللہ نے پورا اسٹوریج میں. وہ ایک زندگی، ایک موت. پھر یہ زندگی مادر رحم میں، اللہ ماں کے پیٹ میں. پھر یہ زندگی، یہ کس طریقے سے انسان گزار رہا ہے، کہاں پر کھویا ہوا، کہاں بھٹکا ہوا ہے. نہ اللہ کا خوف ہے، نہ کسی بندے کا خوف ہے، نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ حرام حلال کی تمیز ہے. کوئی چیز نہیں، کوئی اللہ کا نظام، کہیں پر بھی اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے. کہنے کو مسلمان ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اللہ کا نظام قائم نہیں. جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں ہے. ہماری عدالتوں میں وہ نہیں ہے، ہماری حکومت میں وہ نہیں ہے، ہمارے بادشاہ یا وزیر اعظم یا صدر وہ کام نہیں کرتے جس سے اللہ راضی ہو. وہ کام نہیں ہے. جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، قتل و غارت ہے، جھگڑالو ہے. یہ مسلمان انسان بالکل جھگڑالو، فریب، دھوکہ. اور اللہ نے چوٹی کا شاہکار، اس کی چوٹی کی شاہکاری انسان ہے. اور انسان کر کیا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے. اس اللہ کی عبادت، اس کی عبادت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، میری پرستش کرو. کوئی کرنے کو تیار نہیں. صفیں خالی ہیں، مسجد خالی ہے، سب کچھ خالی ہے. کسی کی دعائیں قبول ہو ہی نہیں رہی. اعمال ایسے نہیں ہیں کہ دعائیں قبول کی ہو، اعمال ہی ایسے نہیں ہیں کہ دعائیں قبول ہو. اپنے اعمال کو کمزور، اپنے آپ کو کمزور بنا رکھا ہے. اللہ سے کیا رو گے، گڑ گڑاؤ گے، کیا بولو گے؟ توبہ کرو اور ابھی بھی اپنے آپ کو درست کرے. انسان توبہ کرے اللہ کے آگے، سجدہ سجو ہو کر روئے، گڑ گڑائے اللہ سے کہ بندگی کا وہ طریقہ جو اللہ ہمیں عطا فرمائے، جس میں اللہ راضی ہو جائے ہم سے، وہ بندگی کا طریقہ ہمیں بتائے اللہ. وہ اس طریقے کی اطاعت کرے، اس طریقے کا حق ادا کرے، اس کا جو کما حق کہو، جیسا حق ہے اس کا ادا کرنے کا. قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی باتوں پر عمل کریں. قرآن میں ہو ہوتا زن ہے مرد مسلمان، ہوتا لگاؤ گے تو تہ سے موتی نکال کے لاؤ گے. جب قرآنوں کو پڑھے ہوئے ہیں، جزدانوں کے اندر اس کے پر ریت مٹی دھول پڑ رہی ہے مسلمان کا گھر، پڑھتے مہینوں ہو گئے، اس کو کھولتے نہیں ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور بولتے ہیں اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری تکلیفوں کو دور کر دے، ہم پر راحت اور سکون کر دے. کیسے ہی کر دے، تم تو نافرمان ہو اللہ کے. اللہ کی فرما برداری تو اطاعت، اس کی بزرگی، اس کی جو اہمیت، جو احسن تقویم تمہیں بنایا ہے، اس کی سجدہ تم رگڑتے نہیں ہو، اس کے آگے سجدہ اپنی پیشانی کو رگڑتے نہیں ہو.
اس سے توبہ استغفار کرتے نہیں ہو، اپنی غلطیوں کی معافی نہیں کرتے، اور بولتے ہو ہمیں عطا کر دے، ہم سے پریشانیاں دور کر دے. تو کیسے بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوگے جب اپنے رب کو بھول جاؤ گے، اس کی کتاب کو پس پش ڈال دو گے، نمازوں کو پس پش ڈال دو گے، روزوں کو پس پش ڈال دو گے. روزوں میں کھا رہے ہیں لوگ، رمضانوں میں کھا رہے ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، پولیس تھانے میں بھگتے جا رہے ہیں، وہ کھلے ہوئے، اجازت ملی ہوئی، بس 4 دیواری کر دی ہے، اس کو کناتیں باندھ دی ہیں. کھاؤ کیا جی، رمضان کیا روزے، کیا نمازیں، کیا حی علی الصلاح، کیا حی علی الفلاح، کوئی کچھ پتہ نہیں. اپنے مرحومین کو دفنا کر آتے ہیں، چند روز کے روتے ہیں، پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں. ایسے ہی تمہیں بھی چلے جانا ہے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو تم اس میں بوؤ گے وہ آخرت میں کاٹو گے. اگر یہاں پھول بوؤ گے تو وہاں پھول ملیں گے، اور یہاں کانٹے بوؤ گے تو کانٹے ہی ملیں گے وہاں پر. کوشش کرو پھول بو، کوشش کرو اللہ کی اطاعت کرو، بندگی کرو جس طریقے کا اس کا حق ہے بندگی کرنے کا، اطاعت کرنے کا. ورنہ اس کو تمہاری بندگی کی ضرورت نہیں، لیکن پیدا اسی مقصد کے لیے کیا ہے اس نے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور اس کا نظام نافذ ہو، قرآن کی روح سے نافذ ہو. ہر فیصلے قرآن سے فیصلے ہو. اگر قرآن سے فیصلہ حق ہے تو بالکل حق ہے، وہ قرآن سے فیصلہ کیا گیا تو وہ بالکل حق ہے، وہ بالکل صحیح ہے. قرآن سے فیصلے کہاں ہوتے؟ قرآن تو بند پڑے ہوئے. اپنے فیصلے، اپنی جاگیرداری، اپنی وڈیرا گری ہے، اپنی حکومت ہے، اپنا ڈنکا بول رہا ہے. اللہ کی وحدانیت کو کون مان رہا ہے؟ اللہ کے احکامات کو کون مان رہا ہے؟ کون عمل کر رہا ہے اس پر؟ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.